سبیل الدموع سبیل مريح. پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے اور عدل پر ہر چیز قائم ہے. قائما بالقسط، تو قائما بالقسط سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے، اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی، اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے، یہ اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے، تو وہ عدل ہے. ہر شخص کو اس کا حق ملے. اور جہاں عدل ہوتا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان اقیموا الوزن بالقسط ولا تطغوا فی المیزان، اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر، بنیاد پرست ہے، ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں، لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو، جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسکس سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں 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 میں ایسا نہیں ہوں، مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے، تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا، جب الٹ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے. عورت کی عورت سے پردے کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا ٹائٹس یا سلیو لیس ڈریس عورتوں کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جس کا ڈھانپنا فرض ہے، اور یہ بالاجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں. وہ وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے. ایک رائے یہ ہے، اور اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے، اور مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناپ سے لے کر گھٹنوں تک. یہ ایریا سوائے شدید مجبوری کے کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. دوسری رائے جو اختلافی رائے ہے اور بعض نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس رائے کی ترجیح ہے، اور وہ کیا ہے کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے، جو ستر نماز کا ہے. اور نماز کا ستر کیا ہوتا ہے کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ ڈھکا ہوا ہو. اسی وجہ سے ایسے لوگ خواتین کو گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور بازو اور باقی تمام جسم، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے وہ آتا نا الا ما ظہر منہا، کہ کام کرتے وقت تھوڑے بازو پر اٹھا لینا، یا فرش دھوتے ہوئے ذرا شلوار اوپر کر لینا اور ٹخنے کا ننگا ہو جانا، یا کام کے وقت تھوڑا دوپٹہ اتار لینا. لیکن عام حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے بھی باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، جس سے پھر یہ کہ ہاف سلیوز پہننے کو بھی منع کرتے ہیں، سی تھرو کپڑے پہننے کو بھی منع کرتے ہیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ راجح ہے، جس میں حنفی فقہ کے مطابق کیا ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس میں تو کسی فقہ میں اور کسی جگہ پر کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے کوئی ایسی ساڑی پہننا کہ جس میں پیٹ یا کمر ننگی ہو وہ درست نہیں، یا کوئی ایسا ڈریس پہننا، بعض اوقات ہم لان کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں ساری ٹانگیں اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا انڈر گارمنٹس تک جھلک رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ایسے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے. ہاں اگر کچھ ڈریسز میں کچھ حد تک بازو، جیسے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھی سلیوز ہوتی ہیں، آدھے نظر آ رہے ہیں، یا تھوڑے بہت انڈر گارمنٹس اوپر کے حصے کے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کے اندر ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ نہ نظر آئیں. اور بازار میں نظر آنا ان چیزوں کا اور مردوں کے سامنے نظر آنا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں اختلاف، کسی امام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. انسانی جسم کو ڈھانکنے کے 3 احکامات بیان ہوئے ہیں. ایک لباس سے متعلق آیات ہیں، ایک ستر سے متعلق ہے، اور ایک حجاب سے متعلق ہے. لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے. دلیل کیا؟ دلیل یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ. ٹھیک، سورۃ الاعراف 26. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا لباس. کیا غرض ہے لباس کی؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟
नंबर 1 युवारी सौआतिकुम, जो छुपाता है तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को। लिबास जिस्म के ऐब और नापसंदीदा देखने में जगहों को छुपाता है, जिसको आमतौर पर आप ड्रेस कहते हैं। ड्रेस जो घर के अंदर पहना जाता है, जो जिस्म को छुपाता है। नंबर 2, इस लिबास की गरज क्या है? वरीशा, ये लिबास खूबसूरती देता है। रीश परिंदे के पर को कहते हैं ना, और पर खूबसूरती का जरिया होते हैं। लिबास जहां इंसान को ढांपता है वहां खूबसूरती भी देता है, जीनत का सबब है। फिर सूरत अल-आराफ में ही आप देखिए कि लिबास को जीनत का लफ्ज भी दिया गया है। लिबास के लिए एक और लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ? जीनत। इसकी दलील क्या है? सूरत अल-आराफ ही निकालिए, उसमें है आयत 31, खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। क्या तर्जुमा था इसका? पकड़ो अपनी जीनत, कहाँ? हर मस्जिद में। कौन सी जीनत? मुराद है लिबास। किसकी तरदीद में नाजिल हुई? अरबों की। जाहिलियत के दौर में वो मस्जिद हराम में क्या करते थे? नंगे तवाफ करते थे। तो क्या हुक्म हुआ? नंगे तवाफ नहीं करो, इबादत के लिए लिबास पहनो। इसीलिए नमाज में सतर का ढांका होना जरूरी है। मर्द के लिए क्या हुक्म है नमाज के अंदर? कि वो खास तौर पर उन हिस्सों को ढांके, नाफ से घुटनों तक है। नमाज में अगर घुटने नंगे हों तो मर्द की नमाज नहीं होती। और कंधों को ढांकने का भी हुक्म है। आपको याद होगा कि इहराम में जब कंधा एक खुला होता है तो क्या करना चाहिए? ढांकना चाहिए। मर्द को नमाज में कंधे नंगे रख के नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज का सतर है। इसी तरह औरत का नमाज में सतर क्या है? कि उसके हाथ और चेहरे के सिवा बाकी जिस्म ढका हुआ हो। बाज उलमा के नजदीक पाँव भी ढके होने चाहिए, लेकिन हनफी फिक्र में पाँव जो हैं उनको हाथों पर कयास करके खोलने की रुख्सत दी जाती है। बहरहाल ये इख्तिलाफ मौजूद है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये तो है, यानी पहली चीज है लिबास। लिबास आम रोजमर्रा जिंदगी में जीनत भी, और रीश पर और क्या करते हैं? गर्मी सर्दी से भी बचाते हैं, वरना एक्सपोज्ड हो स्किन तो जल जाती है, तकलीफ उठाती, जख्म लग जाते हैं, ऐब छुपाते हैं। शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया, तो वो भी एक दूसरे के ऐब ढांपने के लिए। तो लिबास की गरज जिस्म को ढांपना, जिस्म के ऐब ढांपना, गर्मी सर्दी से जिस्म को बचाना, अजियत से बचाना, और साथ ज़ेब ज़ीनत भी है। और लिबास ही को जीनत कहा गया, जैसे खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। इसीलिए आपको याद होगा कल मैंने जब जीनत की तशरीह की है तो मैंने उसमें जिस्म और उसके अलावा लिबास को भी जीनत करार दिया है। ये तशरीह मेरी जाती नहीं है, ये कुरान ही की आयात के हवाले से है। इसीलिए जब मुसलमान औरत हिजाब करती है जो कि आउटडोर ड्रेस है, तो उसमें इनडोर ड्रेस यानी जीनत वाले कपड़े छुपाना भी लाजिम है। क्योंकि बहुत से लोग ये हुज्जत करते हैं ना कि जब हमने कमीज शलवार पहन रखी हमारा जिस्म तो नंगा नहीं हो रहा, अब और किस हिजाब की बात करते हैं आप? तो हिजाब जो है उसका हुक्म सूरत अल-अहज़ाब में आता है। सूरत अन-नूर में बेसिकली सतर के अहकाम है कि एक औरत को अपने जिस्म को या अपनी जीनत को नामहरम मर्दों से किस तरह ढांकना चाहिए, ठीक? और जब घर से वो बाहर निकले तो उस वक्त उसका ड्रेस क्या होना चाहिए, इसका हुक्म सूरत अल-अहज़ाब में आता है। ठीक है, लिबास आम रोजमर्रा जिंदगी के लिए, सतर नमाज के लिए, इबादत के वक्त, और हिजाब घर से बाहर के लिए। ये 3 स्टेप्स है। सवाल है, मर्द और औरत अकेले ना मिलें, क्या इसमें ड्राइवर के साथ अकेले सफर करना और टैक्सी में बैठना भी आता है? इसमें आप देखिए कि अगर टैक्सी के शीशे ट्रांसपेरेंट हैं, नजर आ रहा है सड़क पे गुजरते हुए ट्रैफिक को सब, तो उसमें आप टैक्सी के बाहर हैं या अंदर हैं बात बराबर हो जाती। रात को अकेले सफर ना करें, और ऐसी टैक्सी में जिसके ऊपर कर्टन हो कि बाहर से कुछ नजर ना आए तो तखलिया हो जाए। तखलिया क्या होता है? मर्द और औरत का ऐसी जगह अकेले मिलना जहां कोई और देख ना सकता हो। ठीक है, टैक्सी में तो सब दुनिया देख रही होती, तो इसलिए वो हुक्म फर्क हो जाता है। 2-3 दिन पहले की बात है कि रात के वक्त मेरी एक दोस्त का फोन आया इस्लामाबाद से। वो बहुत परेशान थी, तो उसने मुझे फोन किया। उनका भी खैरियत, क्या वजह है? कहते कि अभी मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी, ससुर उसके बीमार थे। कहते हॉस्पिटल से निकल रही थी कि मैंने देखा कि एक अकेली औरत टैक्सी में है और टैक्सी आकर रुकी है, और रात के 8:30-9 बजे का टाइम है, और पुलिस वाला साथ निकला है। तो मैं एकदम घबरा गई कि क्या है।
اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی، تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجیے اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں، اسٹریچر پہ ڈالنے میں، کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت۔ کہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر۔ اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا، لیکن فوت ہو چکی تھی۔ میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر اور راتیں اندھیری ہیں۔ تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے، اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار، تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں۔ اب اس کو مورچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے۔ کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے، اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے، کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھی، کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے، اور اسی طرح باقی حال حلیہ بھی۔ کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا۔ خیر میں نے اس کو سارا ڈھانپا، اس کو سیدھا کیا، اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی، اس کے پاؤں جوڑے، اس کو باندھا، اور اس کو کر کے پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں، تنہا مرد، ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں، کیا کروں؟ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اب ساری رات بھی آپ وہاں رہیں تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں، وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے سچ۔ تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا، اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو۔ بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت۔ یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، وہ تو اور بات ہے، لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے، سب حال حلیہ معلوم کیا کہ پتہ چل، کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون، اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی۔ جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں، دیر تک کام کرتی رہتی ہیں، پھر تنہا نکل جاتی ہیں، کون ان کے آگے پیچھے ہوتے؟ شوہر اکثر نشئی ہوتے ہیں، چرسی ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے عورتوں کی، مجبور عورتیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کا حال درست کرے۔ لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی، اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے، اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو، کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہے۔ اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں، اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام، اس کے پردہ ڈھانپنا، اس کے کپڑے ٹھیک کرنا، اس کی آنکھیں، سب آدمی ہی کرتے ہیں، مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو، ان پہ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا مصیبت، بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو، مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے۔ ایون اگر آپ خود ڈرائیو بھی کر رہے ہیں تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو، کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں۔ اگلا سوال ہے، ہمارے گھروں میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز، ہر قسم کے رشتہ داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے، جو کہ تکلیف کا باعث ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں، ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں۔ سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں؟ اپنی زینت کو چھپائیں، اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئے، باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں، اور ایسی حالت میں نہ ہو کہ جو اٹریکٹیو ہو۔ اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا ہے گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں، نہ آپ کی گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، تو وہ اور بات ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھیں؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، ایک گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں، جہاں چاہیں رہیں۔ اور ایسا کمبائنڈ فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں، یہ درست نہیں ہے، اسلامی لحاظ سے غلط ہے۔ اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں۔ اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹیو ہو، کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی۔ مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے، حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی ہے۔ ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی، علاج کی۔ علاج کی غرض سے مثلاً کوئی شخص بیمار ہے، اس کو دوا لگانی یا کہیں پین ہے، اس کو مساج کرنا ہے، اس وقت تو درست ہے۔ لیکن ایک شخص ہے
کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے اس کی مالش کرنا، وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی پین میں ہے، کوئی زخم ہے کسی کا، تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں؟ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے. ہوتا نا ایسے. بعض اوقات میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے، تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے. کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے. اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں، لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں، یہ جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو نگاہیں خود بخود بچیں گی. وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے؟ یعنی پاکستان کے علاوہ سب حکم ہر جگہ برابر ہے. ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں، نوکری کی غرض سے گئے ہوں یا رہائش پذیر ہوں، کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے، اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں. جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں. اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہی سے دیکھتا ہے. تو فرق نہیں ہے، وہ بھی مرد ہے یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائیٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا، یا گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو، کسی سے ڈر کے جھجک کے اپنی روایات کو توڑنا، اپنے اصولوں کو بدلنا، وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا قول کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ آ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں، ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں. ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں. ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو مرضی ہو، اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا، انسان پرستی، اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کریں گے، کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے، پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا، اس میں کسی نے اپنی مشکل یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور 7 کیسٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہیں. بتا رہی تھی کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا عمل کوئی اچھا نہیں. بچیاں اس کو آئیڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں، بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں. ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی بڑا اسکالر آتا ہے، وہ کوئی بات کہہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا اسکالر ہے نا لہٰذا اس کی بات چل پڑتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا.
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کر. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے؟ کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لو فلاں بھی تو نہیں کرتا, چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں. تو ایسا نہیں کرنا ہم کو. یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے, اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں, ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دھند آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا, کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, اسی کا حکم بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں. باقی سب بندے ہیں, مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے, کوئی مرتبے میں, عزت کریں بس اس حد تک, لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو پتا, میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی, میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے. بہت ادب کرتی تھی, بہت احترام, کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی, ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی. لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی, کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے. استاد کا احترام, ادب, محبت, تعظیم, خدمت, جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی, لیکن بات اللہ کی مانوں گی. اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے. یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے, بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے لیے, بعض اوقات چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے, تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی. کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں, اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر. ان کی آزادی کیا آزادی ہے. کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد, خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے. اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے, اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے. بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے, ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے, یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ یعنی انتہائی کی بات وہی بات ہو جاتی ہے نا, جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے, مورچری میں ڈالیں گے, کریں گے, ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے. وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے, کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے. اتنا کانفیڈینس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈینس سارا دنیا کے کاموں میں ہی کیوں چلتا ہے, دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں, اور علم ہے تو شیخی ہے. جی ہاں, علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کے زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا, سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا ماموں اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا؟ کیا کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ, جب مجھے کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں, جیسے میں رات لاہور میں تھی, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے, تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ, یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں, تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا, لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے, اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں. لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے, تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں, نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں, یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے, اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلا ماموں, چچا, دادا, نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے, چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے, کافی ہے.
سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں، بزرگ پھروا لیجیے. محرم کے سامنے سطر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے، دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے، لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا سطر بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گئے، عورتیں ملنا بہت مشکل ہے. کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیجیے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر. اللہ یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں، وہ التابعین غیر اولی الارباء میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے، یہ ہم سوال ہے، کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ قولم معروفہ، ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا. ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں، مثلا آپ فون کر رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آپ کو کوئی ڈر نہیں، تو کوئی یہ تخلیہ نہیں ہے. لیکن آپ لے کے چپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو، وٹ ڈز اٹ مین؟ گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے. اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں، کسی کا دوسری طرف سے فون ہے، کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں، آپ ان کو بتا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں، وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہو، لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا. تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو. گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے، اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بہانہ کہاں سے ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں، گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر، اور بہت سی ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانے، تاکہ آپ کی عزت، مقام، قدر و قیمت گھر میں بڑھے. تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا، ان کے دل میں جگہ بنائی، اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلاً میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے، کہتی اور مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی. کہتی ہم بالکل دونوں اپوزٹ. کہتی کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا بھینس رکھ لیں. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا، میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی، لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے، کوئی بات نہیں مانتی، اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینون ہیں ان کو مانیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی. عزت دی ہے، بات مانی ہے، احترام کیا ہے، بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی، حدود کے باہر نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑھی والی بات ہوتی، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو یہ نہ دے، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے، تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے، دوسری خواتین میں پازیٹیو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوشامد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی، کوئی سیٹ لینا، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھن لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوشامد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں.
مجھے کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں کسی آفیسر سے، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن میں صرف 1 دن جا سکتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں 2 یا 3 دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں 1 دن بھی نہیں جاتا، اس سے بھی انکار کر دیا. بعض اوقات ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نامحرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. ایسی دعوتوں میں ہم اسکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلرفل ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیا بہتر ہے، آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے، کلرفل تو زینت ہے، لہذا سادی چادر بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اٹریکشن نہ ہو، اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں. عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی کہ 1-2 دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہے، اس کی وضاحت کر دیں. موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کہ کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا، باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں، کہ ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے. خصوصاً کمبائنڈ فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے، اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں، تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہے، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں. ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا منہ آمنے سامنے نہ آئے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا، کہ اس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو، جی فلانے یہ کر دو، فلانے یہ کر دو. یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے، نکالا بھی ہے، سرو بھی کیا، برتن بھی دھوئے ہیں، جھاڑو بھی لگائے، سب کچھ کیا، اپنا کام کیا، ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے، اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے، اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں. نارمل رویے میں آپ بات کریں، لین دین بھی ہوگا، کام بھی ہوگا، مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے، تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کرنی. اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں، تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. عموماً میں نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں، اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی، اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں، دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے. یہ کہاں کا کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سبیل الدموع سبیل